السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد يا ايها الناس ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ قل إن كان آباؤكم، کہہ دیجئے، فرما دیجئے، اگرچہ ہوں تمہارے ماں باپ، وَأَبْنَاؤُكُمْ تمہارے بیٹے اور بیٹیاں، وَإِخْوَانُكُمْ تمہارے بہن اور بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ تمہارے خاوند اور تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ تمہارا کنبہ قبیلہ خاندان، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور وہ تمہارا مال جس کو تم کماتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور وہ تجارت تمہاری جس سے تم ڈرتے ہو کہ اس میں کمی واقع نہ ہو جائے، گھاٹا نہ پڑ جائے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور تمہارے وہ گھر، تمہاری وہ رہائش گاہیں، تمہاری وہ کوٹھیاں، تمہارے مکانات، احب الیکم من اللہ ورسولہ اگر تمہیں زیادہ محبوب ہو گئی اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے سے، فتربصوا پس انتظار کرو، حتیٰ یاتی اللہ بامرہ حتیٰ کہ اللہ کی طرف سے اس کا حکم آ جائے، یعنی اس کا عذاب آ جائے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ تعالیٰ کی ذات نافرمان قوم کو ہدایت نہیں کرتے۔ قرآن کریم کا 10واں سپارہ سورہ توبہ اور اس کی آیت نمبر 24۔ سورہ توبہ کو اللہ کریم نے مدینہ منورہ کے اندر نازل فرمایا، اس واسطے یہ سورت مدنی سورت کہلاتی۔
اس سے 16 رکوع نے اور 129 آیات نے سورہ توبہ دیا۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ کریم نے یہ ابتدا کے اندر بسم اللہ نازل نہیں فرمائی، اس واسطے کہ اس سورت توبہ کے اندر کثرت کے نال اکثر مقامات کے اوپر اللہ کریم نے منافقین کا ذکر کیتا ہے اور جہاد کا ذکر کیتا ہے اور انہاں منافقاں دے اوپر طرح طرح کے عذابات، انہاں تے اللہ کا غصہ تے ناراضگی اودا اللہ نے تذکرہ کیتا ہے۔ اس واسطے اللہ کریم نے اس اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں فرمائی۔ قرآن کریم کا جڑا مقام تساں نے با ترجمہ سورہ توبہ دے وچوں میری زبان دے وچوں سنیا ہے، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ مالک الملک نے ایسے رشتے بیان کیتے ہیں جنہ تو بغیر انسان کا گزارا نہیں۔ انسان کا فطری طور پہ وہ تعلق ہے، فرمایا کل انسان آباؤکم، تواڈے ماں باپ، ماں دے نال باپ دے نال اولاد کا جو رشتہ اللہ نے بنایا ہے، دنیا جہان دے عزیز و اقارب بہنا برا کٹھے ہو جان تے ماں باپ کے مقام نو نہیں پہنچ سکتے۔ وَأَبْنَاؤُكُمْ، فرمایا تواڈے بیٹے اور تواڈیاں بیٹیاں، ایک انسان کی اولاد ہے، اولاد کی خاطر انسان کی کچھ کرتا ہے، اپنی آخرت جڑی آ وہ فکر بعض دفعہ نہیں کرتا، قبر کو بھلا بیٹھا ہے، مرن تو بعد اٹھ کے اللہ دربار کے اندر میں کیویں حساب دیاں گا، اولاد کی خاطر بہت کچھ کر گزرتا ہے۔ یہ فطر کی بات ہے کہ انسان کو ماں باپ کے نال محبت ہے اور والدین کو اولاد کے نال محبت اور اولاد کو والدین کے نال محبت۔ وَإِخْوَانُكُمْ، اور تواڈے بہناں اور تواڈے بھرا۔ اگے فرمایا وَأَزْوَاجُكُمْ، خاوند اور بیوی کا تعلق، خاوند اور بیوی کا آپس رشتہ جڑا ہے، اس خاوند کے پیچھے لگ کے بیوی اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتی ہے۔ وَعَشِيرَتُكُمْ، اور تواڈے خاندان، تواڈا کنبہ، تواڈا قبیلہ، تواڈی برادری، تواڈے عزیز و اقارب۔ وَأَمْوَالُ، نِک طرف کو منہا، اور وہ تواڈا مال جہدے بارے انسان کوشش کرتا ہے کہ میرا مال جڑا ہے، میری دولت جڑی ہے بنتا ہی چلا جائے، کچھ کمی واقعہ نہ ہوئے۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ کَسَادَهَا، انسان سوداگری کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، کاروبار اس نیت نہ کرتا ہے کہ کتے میرے گھاٹا نہ پہ جائے، مندا نہ پہ جائے مال کے اندر، کاروبار کے اندر۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، تے فرمایا تواڈیاں وہ سکونت گاہ
تہاڈیاں رہائش گاواں تہاڈے مکانات جڑے تمہیں بڑے پسندیدہ نے ترضونہا جنہاں نوں تساں بڑا پسند کرتے ہو انسان کو اپنے مکان دے نال دی رہائش نال بڑی محبت ہوتی ہے احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ تین چیزاں اللہ نے اتنے بیان کی اللہ کی ذات اور اس کے رسول کی ذات پھر فرمایا و جہاد فی سبیلہ اللہ کے رستے اندر جہاد کرنا اگر انہاں تیناں چیزاں دے نالوں تانوں رشتے سارے دے سارے جڑے نے زیادہ محبوب ہو گئے زیادہ پیارے لگن نال پے فرمایا فتربصوا پس انتظار کریا جی کہ اللہ نے عذاب کی لاٹھی جڑی ہے بسن والی ہے اللہ نے عذاب کا کوڑا جڑا بسن والا تہاڈے اوپر فرمایا ایک پاسے اللہ کے اللہ کے رسول کی ذات ہوے جہاد کا حکم آ جائے فرمایا تہاڈا خاندان تہاڈا قبیلہ تہاڈی برادری تہاڈی فرمایا دکانداری جڑی ہے رکاوٹ نہ بن جائے کتے تہاڈی اولاد جڑی ہے وہ محبت درمیان حائل نہ ہو جائے اور صحابہ کرام وہ پاکیزہ شخصیات نے وہ نفوس قدسیہ نے جنہاں نے ایمان کی اکھ دے نال اللہ دے پیارے پیغمبر دا چہرہ دیکھیا اللہ دے پیغمبر کی صحبت حاصل کی جڑے صحابہ سن نا صحابہ کرام انہاں دے ظاہر اور باطن میں فرق نہیں سی میں منافقہ کی گل نہیں کر رہا جڑے منافق لوگ ہوندے نے انہاں دے ظاہر اور باطن کے اندر فرق ہوندا ہے قول اور فعل میں تضاد ہوندا ہے زبان تو کہندے کچھ نہیں کرتے کچھ نہیں مگر جڑے نبی کے صحابہ نے نا انہاں دے بارے رب دا قرآن کہہ رہا ہے کہ کلن وعد اللہ الحسنى کلن اللہ فرماتا ہے میں سارے دے نال وعدہ کر لیا جنت عطا کرنا کلن رب دا قرآن کہہ رہا ہے جڑے اس دور دے منافق نے اج دے دور دے انہاں نوں یہ لفظ جڑا لگتا ہے رب دے قرآن دا اور یہ لفظ یہ وجدا جی شیطان لا حول ولا قوت آندے یہ گل نہ کرو کہ نبی دے ساری صحابہ جنتی نے حالانکہ یہ منافقین سن نا جنہ نقصان پہنچایا اسلام کو بہت زیادہ انہاں دے بارے رب دے قرآن کی علیحدہ وعید ہوتی ہے اللہ نے خبردار کیتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار فرمایا اللہ کریم نے انہوں کو سب کو جڑا گہرا ٹھکانہ ہے جہنم دے اندر اوتھے سٹنا ہے اور اللہ کے پیغمبر نے اپنی زندگی کے اندر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرما چھڑیا سی اے میرے صحابی حذیفہ اے بندے جڑے نے منافق نے اے بندے جڑے نے منافق نے تو جڑے منافق سن نا انہاں دے بارے رب دا قرآن یہ نہیں کہتا کلن وعد اللہ الحسنى جڑے منافق سن نا انہاں نے میرے نبی دے پیارے
زہرا دے تختے جگر جنت دے نوجوانوں کے سردار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو کوفے بنا کے شہید کیتا. جنہ دھوکھے نال بنایا سی اور کیا کہ جلدی آ جاؤ اسی تہاڈی بیعت کرنے واسطے تیار ہاں. انہاں اندر میرے پیارے نبی کے صحابہ موجود نہیں سن. پیارے نبی کے صحابہ ہون تے اللہ کے پیارے پیغمبر دے نواسیاں دے نال ویر رکھن عداوت رکھن کہ کفر کی بہت بڑی سازش ہے کہ صحابہ کرام دے ذمہ دار ہو. اہل بیت دا خون جڑا صحابہ دے گل مارو. اور کیڑا وہ انسان بدبخت ہے, لعین ہے, مردود ہے جڑا انہاں لوگاں دے نال محبت کرے, پیار کرے جنہاں نے نبی دے نواسے نو دکھ پہنچایا ہوئے. نبی نے اہل بیت کی خون ریزی کی ہوئے. عزت اور عصمت کو برباد کیتا ہوئے. یاد رکھو نبی کے صحابہ کے نال محبت اور پیار کرنا ایمان کا جز ہی نہیں بلکہ عین ایمان ہے. نبی دے صحابہ نے اللہ کے پیارے پیغمبر نال ایک پیار کر کے اٹھایا جنہیں کرنا حق سی. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیارے پیغمبر پوچھتے ہیں, سوال کرتے ہیں, اے عمر تینوں میرے نال کتنا تو پیار ہے, کتنی کی محبت ہے؟ عرض کرنے لگے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر میں اپنی بیوی نالوں, اپنے بچیاں دے نالوں, اپنے عزیز و اقارب دے نالوں ود کے تہاڈے نال محبت کرنا ہے, تہاڈے نال پیار کرنا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ اے عمر اجے تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا. اللہ کے پیغمبر میرا ایمان کدو مکمل ہوئے گا, میرا ایمان کیویں کامل ہوئے گا؟ آپ نے فرمایا عمر جتنا چر تک تو اپنی جان دے نالوں بھی زیادہ مینوں پیارا نہیں نہ سمجھدا, عزیز نہیں سمجھ لینا, اُنّا چر تک تیرا ایمان مکمل نہیں. انہاں پیراں تے کھڑیا کھڑیا کہنے لگے اللہ کے پیارے پیغمبر میں اج تو بعد اپنی جان کو بھی زیادہ تمہیں عزیز سمجھنا ہے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی. فرمایا عمر ہن تیرا ایمان مکمل ہوئے. فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. فرمایا کوئی بندہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا اپنے ایمان کو مکمل نہ سمجھے حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. جنہ چر تک اپنے والدین دے نالوں, ماں باپ دے نالوں اور سارے جہان دے لوگاں نالوں بچ کے میں محمد دی ذات نال پیار نہیں کر لیندا, اُنّا چر تک اپنا ایمان کامل تے مکمل نہ سمجھے.
صحابہ کرام کو کس قدر محبت سی، کس قدر پیار سی اللہ کے پیغمبر دے نال. تو ڈرتے دل انسان اپنی زبان کہتا ہے گلستان میں جا کے ہر گل کو دیکھا، گلستان میں جا کے ہر گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے، نکل جائے گا تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے. اللہ دے پیغمبر ساڈا دل کردا سی اپنی جاناں سونے محمد دین کو قربان کر دئیے. ساڈا مال کی شے ہے، ساری اولاد کی شے ہے، اسی اپنی جاناں بھی قربان کرنے واسطے تیار. حدیث اندر آتا ہے میدان بدر دے اندر ایک پاسے نبی کے صحابہ نے، ایک پاسے ابو جہل دی فوج ہے، بڑی گمسان کی جنگ ہو رہی ہے. اللہ دے پیارے پیغمبر کا پیارا صحابی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، جس کو اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا امین ہذہ الامہ، میری امت کا سب تو بڑا ایماندار بندہ دیکھنا ہے وہ عبیدہ بن جراح نو دیکھ لیا جائے. اے مسلمانوں کی فوج والے اللہ کے پیغمبر کے نال نے، انہاں دا غالب جڑا ہے نا وہ ابو جہل کی فوج ہے. رب کا کرنا کی ہویا کہ اچانک انہاں دا باپ جڑا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے باپ جراح کا خیال نہیں کیتا، تے ترس نہیں کیتا، تلوار مار کے باپ کی گردن اڑا دی. اب میدان بدر کے اندر کفر اسلام کا پہلا معرکہ جے، اور نبی کے صحابہ دے امام کے شک کرتے ہو ظالموں وہ اوپروں اوپروں ایمان دے آئے سن. مار کے تلوار گردن اڑاتی تو کہنے لگے تو میرے نبی کا گستاخ ہوئے، بے ادب ہوئے تو میرے ہاتھوں بچ کے ٹر جائے. ایک یہ ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دیا، اور جس ویلے تلوار مار کے گردن اتاری کہ آسمان تو جبریل رب کا قرآن لے کے آ گیا. اور میں لا تجد قومی یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فرمایا لا تجد قومی یؤمنون باللہ والیوم الآخر. اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آپ پائیں گے یعنی ایسی قوم جو ایمان رکھتے ہوں اللہ پر اور آخرت پر، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اور پھر وہ دوست بھی رکھتے ہوں ان لوگوں کو جو اللہ کے مخالف ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے رسول کے دشمن ہیں. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ ان کے باپ کیوں نہ ہوں. فرمایا میرے نبی کے صحابہ کے باپ مندے مقابل کیوں نہ آ جان، یہ باپ کی گردن اڑا تو بھی فرمایا باز نہیں آتے. اور ابناہم، تو یہ بیٹا سامنے آ جائے کفر کی فوج اندر کھڑا تو باپ جڑا ہے اسلام کی فوج اندر ہے، تو فرمایا نبی کے صحابہ اپنی اولاد کا بھی خیال نہیں کریں گے، گردن اڑا دیں گے. جس وقت جنگ بدر تو فارغ ہوئے نا، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو انہوں کا بیٹا عبد الرحمان بن ابی بکر، عبد الرحمان یہ مسلمان نہیں سی ہویا، کافر سی. جس وقت جنگ کو فارغ ہوئے تو بیٹا کہنے لگا ابا جی میدان جنگ کے اندر نا تسی 3 باری میری تلوار تھلے آئے سو، 3 باری میری
باپ سمجھ کے معاف کر چڑیا کہ میرے والد صاحب فرمان لگے اچھا باپ سمجھ کے معاف کیتا تے عبد الرحمان کہ ایک بار ابو بکر کی تلوار کی ذات میں تو آ جا گا تے میں تینوں بیٹا سمجھ کے معاف نہیں سی کرنا نبی کا گستاخ تے بے ادب سمجھ کے تے رب دا دشمن سمجھ کے تیری گردن اتار دینی سی قرآن نے بھی نہیں آکھیا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ اگر یہ نبی باپ کیوں نہ سامنے آ جان او ابناءہم یا انہوں بیٹے یا بیٹیاں کیوں نہ ہون او اخوانہم یا انہوں بہنا پڑھا کیوں نہ ہون او عشیرتہم یا انہوں کنبت قبیلہ خاندان فرمایا کیوں نہ سامنے آ جائے یا اللہ انہوں ایمان کیسا تیرے نبی جیسی آقا دا آواز آندی اولائکا کہ او لوگ نے کتبا فی قلوبہم الایمان نابے دلان گردان ایمان لکھ چھڑیا ہے کاتبہ فی قلوبہم الایمان اللہ فرماندے نبی دے صحابہ دے دلان کے اندر ایسا ایمان لکھ چھڑیا ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ فرمایا تائید کی تھی آسمان تو جبریل نو کہیا فرمایا میرا مصطفیٰ کلہ ملانے کا عذاب کے اندر میں نبی دے صحابہ کلے نہ سمجھنا اپنے آپ نو جبریل تو بھی جا اپنے ساتھیاں نال لے جا فرمایا پہلے 1000 کلیا پھر 2000 پھر 3000 فرمایا پھر 5000 اللہ فرماتے ہیں 9000 فرشتہ میں آسمان تو جبریل دے نال میدان بدر جنازت فرمایا اللہ اکبر وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ فرمایا روح الامین کیا جاتا ہے جبریل الامین اور نوریاں دا سردار وہ آسمان تو آیا کہ اپنے ساتھیاں نال لے کے اللہ دے پیغمبر فرماتے ہیں میں محمد نے ناکا ملا لے کے آئے جبریل امین گھوڑے پر سوار سن تے کالے رنگ دی پگ بندھی ہوئی ہے اور اللہ دے پیارے پیغمبر تے دائیں اور قریب بائیں وہ کہتے اللہ کے پیارے پیغمبر کا دفاع کیا کرتے ہیں آسمان تو نوری فوجا آ گئی میرے نبی دے صحابہ دی امداد کرنے واسطے اللہ فرماتے ہیں اور نبی دے صحابہ دے ایمان دے شک نہ کرے آجے ایسے فرمایا دنیا کے اندر میں کائنات کو دکھا چھڑے آجے میدان بدر کی فتح عطا کر کے وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا فرمایا قیامت والے دن میں جنت کا داخلہ عطا کراں گا ایسی جنت تیرے تلے فرمایا نیاں چلدیاں ہونگیاں خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہونگے جنتاں دے اندر یا اللہ کیوں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ دنیا کے اندر اپنی جاناں قربان کر کے سونے محمد سے راضی ہو کے فرمایا دنیا کو گئے نے فرمایا میں آسمانہ کے بیٹا انہاں سے راضی ہو گیا جے تنار آسمان کو اللہ اعلان پہ کر دینے اولئک حزب اللہ اور نبی دے صحابہ جڑے نے اولئک حزب اللہ اے اللہ دا گروہ ہے اللہ دی جماعت ہے اولئک حزب اللہ اے اللہ والے دی جماعت ہے اللہ خبردار ان حزب اللہ هم المفلحون بے شک اللہ دا گروہ جڑا وہ جو کامیاب ہوا کرتا ہے 28واں سپارہ سورہ مجادلہ گھر جا کے پڑھ لے آجے اللہ نبی نے صحابہ نے ایمان کے تذکرے کر رہے ہیں فرمایا میں نے باپے قربان کر چھڑے اولادہ قربان کر چھڑیاں تیرے مصطفیٰ کے دین کی خاطر اے انہاں دا ظاہر اور باطن کو جیسے فرمایا عبد الرحمان میں تیری ذات میں 3 باری آیا کہ تم انہوں باپ سمجھ کے معاف کیتا
اگر ایک باری میں صدیق کی تلوار کی زد میں تو آ جاتا ہوں تو میں نبی کا گستاخ سمجھ کے تیری گردن اتار چھڑی سی کہنا صدیق سن تو میرا پیارا تو کہنا صدیق سن تو میرا پیارا وار تلے آیا تو مینوں نہیں ماریا ویکھیا نہ چہرہ جوش او خون نے ماریا روکی آئی جلدی کر کے وار تلوار دا نال تکلیفاں ملدا او ٹکٹ دربار دا نال تکلیفاں ملدا او جنت دے ٹکٹ ایویں نہیں مل جاندے اولاداں قربان کرنیاں پیندیاں نے والدین قربان کرنے پیندے نے اور بدلوں جو بدل ہونا پیندا ہے اور نبی دے صحابہ نے مکہ چھڈیا مہاجرین کہلائے اللہ فرماؤں نے جنہاں نے ہجرت کی تھی میرے مصطفیٰ کے پیچھے لگ کے اور مکہ چھڈیا تے مدینہ منورہ ٹر گئے یہ مدینہ منورہ والے جڑے انصار مدینہ کہلائے اللہ فرماؤں نے مہاجرین مکے والے انصار مکے والے پناہ دین والے اور میں دونوں نے اگلے پچھلے گناہ معاف کر چھڑے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے قسم خدا دی کہ تو میری ذات وچ آمدا او قسم خدا دی تو میری ذات وچ آمدا بچ کے نہ واپس کھاری کہاں تو جاودا میرے ہتھوں کو اپنی جان گواودا میں چھڈنا نہیں سی ہرگز او دشمن سرکار دا نال تکلیفاں ملدا او ٹکٹ دربار دا نال تکلیفاں ملدا ہن واری آئی سونے تو وطن پیارے نو ہن واری آئی سونے تو وطن پیارے نو او خیش قبیلے نالے قربے میں سارے نو ہن جان تو جان بھی وارن تو میں فرق نہیں گزاردا نال تکلیفاں ملدا او ٹکٹ دربار دا نال تکلیفاں ملدا تکلیفاں آن تو پھر جنت حاصل ہوتی ہے اور مصیبتہ جریاں میرے نبی کے صحابہ نے اللہ فرمانے نے انہوں نے ایسی توحید تے نبی کی رسالت پلے بڑھ گئی رابطہ قرآن کے دعائیاں دیندہ جے اللہ فرمانے نے وہ جو صحیح ایمان والے دیکھنے جے تے میرے نبی کے صحابہ کو دیکھ لو وہ جنہوں نے ایمان کی اکھ نال اندروں کے وچوں کو جا ہو کے نبی نو منیا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون ان الذين قالوا ربنا الله جنہوں نے آخیا ساڈا رب اللہ ہے عرشاں والے رب نو اللہ مان لینا ہے کوئی معمولی گل ہے جڑا عرشاں والے رب نو اپنا رب سمجھ لے نا دلوں ہو کے اپنا الہ مان لے وہ قبر پہ جا کے متھا ٹیکدا کسی دربار پہ جا کے سجدہ کردا وہ پھر گھوڑیاں دا جھوٹا پانی پیندا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت کی خوشی دے اندر سبیلہ لاؤنا اور 10 محرم کا روزہ رکھے گا 9 محرم کا روزہ رکھے گا وہ اللہ کو سوا کسی کو ڈرتا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا اپنے رب کو اللہ مان لیا تے پھر ڈٹ گئے نے پھر ڈولے نہیں انہوں نے ایمان کے اندر جنبش نہیں آئی لڑکھڑائے نہیں
اللہ آسمان کو اعلان کر دے میں اعلان کیا کرنا ہے اللہ تخافوا ولا تحزنوا اور ہن کسی قسم کا خوف نہ کریا جے تے غم نہ کریا جے وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون تے تواڈے واسطے بشارت ہے خوشخبری ہے اس جنت دی جہاں میں تواڈے نال وعدہ کر لیا ہے اللہ فرمانے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ دنیا کے اندر بھی تے آخرت اندر بھی اے میرے اولیاء اللہ کی جماعت ہے میں انہاں دا ولی ہاں میرے ولی نے میں انہاں دا دوست ہاں میرے دوست نے اللہ اکبر تو فرمایا جس ویلے میدان معاشر جو اٹھائے جان گے کہ میری رحمت اللہ استقبال کر دی ہوئے تو فرمایا اس جنت کا پروانہ میں عطا کروں گا جس جنت کا میں نے وعدہ کیتا ہے اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر انہاں لوگوں کے ایمان دیاں گواہیاں دے چھڑیاں فرمان نبی دے صحابہ دی صفت ہے انہوں نے محنت کیتیاں دنیا کے اندر انہوں نے مشن کی سی نبی دے صحابہ دا فرمایا کنتم خیر امت فرمایا تسی بہترین امت ہو سب تو پہلو اس قرآن کریم کی آیت دے مخاطب کون نے نبی دے صحابہ ایک لفظ چتاری اعلان کرو پیش نبی دے صحابہ اس قرآن کی آیت کے دستان نے جڑے وہ موجود سن ساڈی باری کے بعد آتی ہے نا لیکن ساڈے بارے رب کے قرآن نے کیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا اگر تہاڈا ایمان جڑا ہے نا وہ جہا ایمان ہو گیا جویں نبی دے صحابہ دا ایمان سی فقط کہتا جاؤ تسی سارے ہدایت پا جاؤ اور ایک حدیث چاہتا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا وہ لوگ جڑے قرب قیامت آن گے میں محمد کی نبوت رسالت تے ایمان لے آن گے انہوں نے میرا زمانہ نہیں پایا ہوگا نہ مینوں ویکھیا ہوئے گا نہ میرے صحابہ نوں ویکھیا ہوئے گا مگر میری نبوت رسالت پہ ایمان لے آن گے اور میری حدیث پہ عمل کریں گے اور میں انہوں نے سات مبارکہ دینا ہاں کہ اللہ کے پیغمبر تہاڈے بارے آکھیا ہے اگر بلا مبارکہ نہ سمجھو چاہے ڈنکے کی چوٹ کے نہ اس پیغمبر کے فرمان کا مستاق اہل حدیث لوگ نے جو پیغمبر کی سنت پہ تک مارتے ہیں پیغمبر کی حدیث پہ تک مارتے ہیں اہل حدیث علماء کی زبان جو کبھی یہی سنو گے ہمارے فلاں اعلیٰ حضرت صاحب نے یوں کہا ہمارے بزرگوں نے یوں کہا ہمارے بڑے نے یوں کہا بڑا کون کیا ہوتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے کون ہے بڑا کوئی بڑا نہیں ہے جہاں اللہ کا فرمان آ جائے پیارے رسول کا فرمان آ جائے ہم تو جناب ابو بکر کی نہیں مانتے عمر فاروق کی نہیں مانیں گے عثمان غنی کی نہیں مانیں گے ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دے کسی کا تعلق کردار جو ان کے عمل میں خطاب آئے گا جو ان کے عمل میں خطاب آئے گا وہ ظالم دیوانہ کدھر جائے گا نبی کے صحابہ کا عمل یہ سی کہ اللہ کے پیغمبر کے فرمان دے ہوندے ہویا نبی دی حدیث دے ہوندے ہویا اور دائیں بائیں لیندے نہیں سہنا یہو جا ایمان لیو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا اور
اور جہو جہاں ایمان خلیفہ اول بلا فصل جناب ابو بکر صدیق نے لیا ہے، جہو جہاں ایمان جناب ابو فاروق نے لیا ہے، میرے نبی نے گورے دماغ جناب عثمان غنی نے لیا ہے، علی المرتضی نے لیا ہے، اشراف بشرا نے ایمان لیا ہے، وہ جہاں ایمان لیا کے بتا ظالمہ تو کیا چھڑنا نبی دا صحابی ہونا کیڑی گل ہے؟ یاد رکھو کہ اس انسان کا یہ عقیدہ ہے، سوشل میڈیا نوٹ کرے میری بات کو، جس مردود کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کا صحابی ہونا کوئی فضیلت نہیں ہے، وہ جہاں بڑا لعنتی کا علاج ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ سفید داڑھی نہ ویکھو، وہ نمازاں نہ ویکھو، وہ روزے نہ ویکھو، وہ تبلیغ نہ ویکھو، وہ اہل بیت کا محبت کا دعویٰ کسے کا بڑا نہیں، جڑا نبی دے صحابہ کے اندر ایمان اندر شک کرتا ہے۔ نبی دے صحابہ کہتا ہے کہ سارے بدل گئے سن، ایمان نہ دسو میں کہتے رزلٹ آگے 10ویں جماعت کا سکول دے منڈے سارے فیل ہو جان، صرف 3 پاس ہون، 3 پاس ہون، آدھے جی بلال پاس ہویا ہے، مقدام پاس ہویا ہے، یاسر پاس ہویا، بس 3 عمار تیری یاسر، باقی سارے نبی دے صحابہ فیل ہو گئے سن۔ اور نبی کی کمائی کا لکھا مارنے والے لکھ یا بے ایمانہ ظالمہ سچی گل کہو کہ نبی کے پلے کوئی شے نہیں۔ اللہ کا رسول دنیا کو کی لے کے گیا تھا کہ سارے بدل گئے سن، سارے فیل ہو گئے سن۔ جس سکول کی ساری کلاس ہی فیل ہو جائے انہوں پرنسپل آ جاتے ہیں، انہوں ترقی دے دیں، سارا علاقہ جانتا مانا اسے ہیڈ ماسٹر سے کہ اے تو تربیت کی تھی، اے تو بچہ کی تعلیم کا خیال کیتا ہے۔ مسجد جواز صاحب کے سکول میں راج ایمانداری کر رہا ہے، جس وقت استاداں کی زبان میں سننا نا منڈیاں کی تربیت کی کرتے ہیں، ابو دیا پترا یار آدھا اے زبان یہ نہ جو جہان کا ڈھول ڈھولکا لے آگے جان گے، یہ تفریح ہو رہی ہے۔ ماپے اولاداں نوں تہاڈے کول اس واسطے کرتے ہیں اولاداں دا بیڑا گرک کرو۔ سکولاں دے اندر کالجز دے اندر تعلیم رہ گئی ہے، بیڑا گرک ہو گیا ہے۔ اگر پاکستانی قوم جڑی ترقی چاہتی ہے، کامیابی چاہتی ہے، حکمران کامیابی چاہتے ہیں کہ ساری معیشت مضبوط ہو گئے، کل بھی اگر افغانستان کتنے پہنچ گیا ہے؟ امریکہ نے ٹوہا کھڑا کر لیا ہے، امریکہ نے ٹوہا کھڑا کر لیا ہے انہوں ختم کرنے واسطے، پر انہوں نے آواز نہیں کر سکے۔ اسلام کی برکت، دین کی برکت، جاؤ اجے بھی سمجھ جاؤ، اجے بھی سمجھ جاؤ، اسلام کا قانون نافذ کرو اور عدلیہ آزاد کرو، عدلیہ آزاد کرو، محنت کے فیصلے ہون سارے، اقتدار کی حوث کٹو بیچو، یہ دنیا نال آئی نہیں کہ نال آئے جانا ہے۔ مرنا کیوں بھول گئے ہیں؟ مرنا کیوں بھول گئے ہیں؟ سب تو پہلے کتنے گئے؟ اسانی اتنے ہی جانا ہے۔ اسلام کا قانون نافذ کرو اس ملک کے اندر، کتاب و سنت کا، جس مقصد واسطے پاکستان کا کتا حاصل کیا گیا ہے، ہر قسم کے بحران کو نجات پا جاؤ گے۔ تہاڈی کامیابی اور کامرانی اسلامی نظام کے حفاظت اندر ہے۔ اور اگر تسی صحابہ دا طرز عمل چھڈ کے اور خلفائے راشدین کا نظام چھڈ کے چاہتے ہو کامیابی مل جائے کہ ناممکن ہے۔ دن بدن ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے۔
اور کفری طاقتاں تہاڈا مذاق اڑا رہی ہیں جو چاہتے سن تسی وہی کر کے اٹھایا اللہ کی دعا ہے کہ اللہ کریم سانو صحابہ کرام کے نال سچی محبت نصیب فرمائے اور خلفائے راشدین کا نظام جڑا اس ملک کے اندر سارے تمام مسائل کا حل ہے اللہ کریم سانو ان باتوں کی عمل کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین